میں اخبار میں ضرور لکھتا تھا ایک زمانے پہلے. اچھا. تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا. اچھا، تجھے نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا؟ میں حکومت کے خلاف کالم لکھتا تھا. تو اب تو آج کل تو حکومت کی فیور میں بات کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم بک گئے. لکھ لو، پیچھے بورڈ لگا دو، سولڈ آؤٹ. جب دیکھیے، تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. آف کورس. آپ لوگ کیونکہ بزرگ ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اس وقت کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، کم از کم تم گزر تو رہے ہو، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، اسٹک. سر، وقت کو تو بدلنا ہے. انشاءاللہ وقت بدلے گا. حالات برے ہیں. اب دیکھیے، کامن ویلتھ بھی ہمارے خلاف. کامن ویلتھ پہ یاد آیا. دیکھو، عوام تو پریشان ہے، اس کی سمجھ میں آتی ہے پریشانی. لیکن یہ جتنے وزیر سفیر اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان میں ویلتھ سب میں کامن ہے. بات تمہاری صحیح ہے، کامن ویلتھ. میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ عوام اس الیکشن کی وجہ سے خوش ہے. اور اب میں تجھ سے پھر یہ سوال کر رہا ہوں کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ بہرے بھی ہو گئے ہو، بہت اچھے. میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ سر، عوامی ووٹ ڈالیں گے جا کے. وہ کدھر؟ دفعہ 144 لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ جی. ایک بندہ، دو بندے، تین، بس. اس سے زیادہ اگر جائیں گے تو اندر جائیں گے، کیونکہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے. سر، یہ 144 جو ہے یہ الیکشن تک اٹھا لی جائے گی. ہے؟ الیکشن تک اٹھا لی جائے گی. اچھا، اٹھا لی جائے گی. اور سرکار سے کچرا تو اٹھایا نہیں جاتا ہے. یہ دفعہ 144 کیسے اٹھا لیں گی؟ گفتگو جاری ہے جی. آپ اشتہار دیکھیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن 2008 پر. جو میرے مہمان ہیں وہ جس طرح کے جوابات دے رہے ہیں وہ آپ بھی سن رہے ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا، یہ اس پر بات کریں. تو بھائی، وقفہ ختم ہو چکا ہے. ہم بات کر رہے تھے الیکشن 2008 پر. الیکشن 2008 پرانی حکومت کے ٹھاٹ. یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ لینا، وہی آئیں گی. آپ کو کیسے معلوم؟ محترمہ تشریف لا چکی ہیں، میاں صاحب بھی آ رہے ہیں. وہ تو پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکے ہیں. مگر اب حالات مختلف ہیں سر. عجب ہے، حالات مختلف ہیں. 14 اگست 1947 پاکستان بننے سے پہلے حالات مختلف تھے. 14 اگست 1947 کے بعد سے حالات مختلف نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات 1947 میں تھے وہی اب ہیں؟ جی. اچھا، ان باتوں کو بھول جائیں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ حالات کچھ تو بہتر ہوئے ہیں. ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، تعلیم ایک اور قدم پنجاب میں ذکر ہو رہا ہے. اسکول کھل رہے ہیں، مکان، کسانوں کو غلہ مل رہا ہے. اور اب ایک خوشی منانا چاہیے کہ پھر الیکشن آ گئے 2008 میں. سر، آپ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے سر. اس ملک کا دار و مدار اس سوال پر ہے. بالکل ہے. کہ آپ کس سیاسی میں جماعت اپنی کو؟ بات پہ ہنس رہا ہوں، میں کسی اور بات پہ. یہی تم لوگوں کی خرابی ہے، ابھی تک تم لوگ باز نہیں آئے. بات کا دوسرا مطلب مت نکالو. تم نے کیا سوال کیا؟ سوال بتاؤ، تمہارا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا آنے والے الیکشن میں آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے؟ اور میں ہنسا ایسے. ہاں، تو اس میں ہنسنے کیا بات میں ہے؟ اپنے اوپر ہنس رہا ہوں کہ میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں ووٹ کس کو دوں؟ میں تو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا. وہ کیسے؟ ہاں، یہ سوال ہوا. اب دھیان سے سننا. جس مکان میں میں رہتا ہوں اس مکان کا مالک جو ہے وہ قاف میں ہے. آپ کے مالی مکان مسلم لیگ قاف میں ہے. علاقہ جو ہے متحدہ کا ہے. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ ایم کیو ایم کا ہے. ہاں،
میرے سسر جو ہیں وہ نون میں ہیں، سسر آپ کے مسلم لیگ نون میں ہیں، بیگم میری تحریک انصاف میں ہے، بیگم آپ کی تحریک انصاف میں۔ داماد جو ہے وہ پیپل پارٹی میں ہے۔ ہاں، تو آپ کس کو دیں گے ووٹ؟ اور اگر 10 دیتا نا تو ہو جائے گا ہنگامہ، سمجھ میں آئی بات؟ محلہ چھوڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، بیگم کو چھوڑنا پڑے گا، سسر کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو بچ گئے آپ کے داماد جو پیپلز پارٹی میں ہیں۔ داماد مجھے نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے ہی ساتھ رہتا ہے، میرے ہی کپڑے پہنتا ہے اور میرے ہی روٹی کھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، روٹا کپڑی مکان جس کا ہو اس کو خیال کرنا پڑتا ہے اس کا۔ روٹا کپڑی مکان نہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے نا، وہ ختم ہو گئی۔ آپ آج کے پروگرام کا موضوع آپ سمجھ، اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ہمدردی کرتا ہوں، انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، ہیلپ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ کس طرح؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک وکیل کو میں نے سڑک پہ سے اٹھایا۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ میں تمہیں پی سی او کے تحت نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، تب اٹھا۔ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ اور ذریعے تو بڑے ہیں لیکن آمدنی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ آپ سے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب آپ مجھے نہیں دے رہے۔ میں سب کا جواب دے رہا ہوں، میں نے آپ سے پوچھا آپ کس سیاسی پارٹی کو اور ووٹ سب دیں میں گے؟ نے سب جواب دے دیا، کلیئر جواب دیے۔ اب اصل میں تم اس میں ایک فساد کا پہلو نکالنا چاہتے ہو، وہ میں تمہیں نکالنے نہیں دوں گا۔ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ کہ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں اور گے؟ وہ چھوڑو، تم پہلے یہ اپنی بتاؤ کہ تم کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دو گے۔ ابھی طے نہیں کیا میں نے۔ اچھا، تم پاکستان میں نہیں رہتے ہو؟ نہیں، میں پیدا ہوا ہوں حیدرآباد دکن ہندوستان میں۔ اچھا، پھر بھی طے نہیں کیا ابھی تک کہ تم نے ووٹ دینا ہے کس کو؟ جھوٹے مکار، چپ لگ گئی، چپ، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ پہلے کیسے بڑھ چڑھ کے بولتے تھے؟ تمہیں پوائنٹ ہی نہیں مل رہا نا فساد کرنے کا، میں دے ہی نہیں رہا ہوں۔ اب تو عوام بھی سمجھدار ہو گئی ہے۔ تم کمپیئر اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ وقفہ لو، وقفہ۔